وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں، تو انہوں نے کہا آپ ہم سے مذاق کیوں کرتے ہیں؟ جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ گائے ذبح کرنے کا قصہ۔ اس کا پورا واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت بڑا مالدار اور تونگر تھا۔ اس کی کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، صرف ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے نے جب دیکھا کہ بوڑھا مرتا ہی نہیں تو ورثے کی دھن میں اسے خیال آیا کہ میں ہی اسے کیوں نہ مار ڈالوں تاکہ اس کی لڑکی سے نکاح بھی کر لوں اور قتل کی تہمت دوسروں پر رکھ کر دیت بھی وصول کروں اور مقتول کے مال کا مالک بھی بن جاؤں۔ اس شیطانی خیال میں وہ پختہ ہو گیا اور ایک دن موقع پا کر اپنے چچا کو قتل کر ڈالا۔ بنی اسرائیل کے بھلے لوگ ان کے جھگڑوں بھکیڑوں سے تنگ آ کر ایک سو ہو کر ان سے الگ ایک شہر میں رہتے تھے۔ شام کو اپنے قلعے کا پھانڈ بند کر دیا کرتے تھے اور صبح کھولتے تھے۔ کسی مجرم کو اپنے ہاں گھسنے بھی نہیں دیتے تھے۔ اس بھتیجے نے اپنے چچا کی لاش کو لے جا کر اس قلعے کے پھاٹک کے سامنے ڈال دیا اور یہاں آ کر اپنے چچا کو ڈھونڈنے لگا۔ پھر دہائی مچا دی کہ میرے چچا کو کسی نے مار ڈالا، اور ان قلعے والوں پر تہمت رکھی اور ان سے دیت کا روپیہ طلب کرنے لگا۔ انہوں نے اس قتل سے اور اس کے علم سے بالکل انکار کیا، لیکن یہ سر ہو گیا، یہاں تک کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر ان سے لڑائی کرنے پر تل گیا۔ یہ لوگ عاجز آ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، یہ شخص خواہ مخواہ ہم پر ایک قتل کی تہمت لگا رہا ہے، حالانکہ ہم بریء الذمہ ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، وہاں سے وحی نازل ہوئی کہ ایک گائے ذبح کر لو۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، کہاں قاتل کی تحقیق اور کہاں آپ کا گائے کے ذبیحے کا حکم؟ کیا آپ ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ، مسائل شرعیہ کے موقع پر مذاق جاہلوں کا کام ہے، اللہ عز و جل کا حکم یہی ہے۔ اب اگر یہ لوگ جا کر کسی گائے کو ذبح کر دیتے تو کافی تھا، لیکن انہوں نے سوالات کا دروازہ کھولا اور کہا وہ گائے کیسی ہونی چاہیے۔ اس پر حکم ہوا کہ وہ نہ بہت بڑھیا ہے، نہ بچی ہے، جوان عمر کی ہے۔ انہوں نے کہا موسیٰ ایسی گائیں تو بہت ہیں، یہ بیان فرمائیے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ وہی اتری کہ اس کا رنگ بالکل صاف زردی مائل ہے، ہر دیکھنے والے کی آنکھوں میں بھلی لگتی ہے۔ پھر کہنے لگے موسیٰ ایسی گائیں بھی بہت ہیں، کوئی اور ممتاز وصف بیان فرمائیے۔ وہی نازل ہوئی کہ وہ کبھی ہل میں نہیں جوتی گئی، کھیتوں کو پانی نہیں پلایا، ہر عیب سے پاک ہے، ایک رنگی ہے، کوئی داغ دھبا نہیں۔ جوں وہ سوالات بڑھاتے گئے حکم میں سختی ہوتی گئی۔ اب نکلے ایسی گائے ڈھونڈنے کو، وہ صرف ایک لڑکے کے پاس سے ملی۔ یہ بچہ اپنے ماں باپ کا نہایت فرما بردار تھا۔ ایک مرتبہ جبکہ اس کا باپ سویا ہوا تھا اور نقدی والی پیٹی کی کنجی اس کے سرہانے تھی، ایک سوداگر ایک قیمتی ہیرا بیچتا ہوا آیا اور کہنے لگا کہ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ لڑکے نے کہا میں خریدوں گا۔ قیمت 70,000 طے ہوئی۔ لڑکے نے کہا ذرا ٹھہرو، جب میرے والد جاگیں گے تو میں ان سے کنجی لے کر آپ کو قیمت ادا کروں گا۔ اس نے کہا نہیں، ابھی قیمت دو تو 10,000 کم کر دیتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں حضرت، میں اپنے والد کو نہیں جگاؤں گا، تم اگر ٹھہر جاؤ تو میں بجائے 70,000 کے 80,000 دوں گا۔ یوں ہی ادھر سے کمی ادھر سے زیادتی ہونی شروع ہوتی ہے، یہاں تک کہ تاجر 30,000 قیمت لگا دیتا ہے کہ اگر تم اب جگا کر مجھے روپیہ یعنی 30,000 ہی دے دو تو میں 30,000 میں دیتا ہوں۔ لڑکا کہتا ہے کہ اگر تم ٹھہر جاؤ یا ٹھہر کر آؤ، جب میرے والد جاگ جائیں تو میں تمہیں 1,00,000 دوں گا۔ آخر وہ ناراض ہو کر اپنا ہیرا واپس لے کر چلا گیا۔ باپ کی اس بزرگی کو جاننے اور ان کی راحت رسانی کی کوشش کرنے اور ان کا ادب و احترام کرنے سے پروردگار اس لڑکے سے خوش ہو جاتے ہیں اور اسے یہ گائے عطا فرماتے ہیں۔ جب بنی اسرائیل اس قسم کی گائے ڈھونڈنے نکلتے ہیں تو سوا اس لڑکے کے اور کسی کے پاس نہیں پاتے۔ اس سے کہتے ہیں کہ اس ایک گائے کے بدلے 2 گائیں لے لو، یہ انکار کرتا ہے۔
پھر کہتے ہیں کہ 3 لے لو، 4 لے لو، لیکن یہ راضی نہیں ہوتا۔ 10 تک کہتے ہیں مگر پھر بھی نہیں مانتا۔ یہ آخر موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو یہ مانگے دو اور اسے راضی کر کے گائے خریدو۔ آخر گائے کے وزن کے برابر سونا دیا گیا، تب اس نے اپنی گائے بیچی۔ یہ برکت اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے اسے عطا فرمائی، جبکہ یہ بہت محتاج تھا۔ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور اس کی بیوہ ماں غربت اور تنگی کے دن بسر کر رہی تھی۔ غرض اب یہ گائے خرید لی گئی اور اسے ذبح کیا گیا، اور اس کے جسم کا ایک ٹکڑا لے کر مقتول یعنی اس لڑکے کے چچا جس کو اس لڑکے نے قتل کیا تھا کہ جسم سے لگایا گیا، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ مردہ جی اٹھا۔ اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کس نے قتل کیا ہے؟ اس نے کہا میرے بھتیجے نے، اس لیے کہ وہ میرا مال لے لے، میری لڑکی سے نکاح کر لے۔ بس اتنا کہہ کر وہ پھر مر گیا اور قاتل کا پتہ لگ گیا، اور بنی اسرائیل میں جو جنگ و جدال ہونے والی تھی وہ رک گئی، اور یہ فتنہ دب گیا۔ اس بھتیجے کو لوگوں نے پکڑ لیا، اس کی عیاری اور مکاری کھل گئی اور اسے اس کے بدلے میں قتل کر ڈالا گیا۔ یہ قصہ مختلف الفاظ سے مروی ہے۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے ہاں کا یہ واقعہ ہے جس کی تصدیق یا تکذیب ہم نہیں کر سکتے۔ ہاں روایت کرنا جائز ہے۔ تو اس آیت میں یہی بیان ہو رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو بھی نہ بھولو کہ میں نے عادت کے خلاف بطور معجزے کے ایک گائے کے جسم کو لگانے سے ایک مردے کو زندہ کر دیا، اور اس مقتول نے اپنے قاتل کا پتہ بتا دیا، اور ایک ابھرنے والا فتنہ دب گیا۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہا اے موسیٰ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے اس گائے کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا سنو، گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہے نہ بچی، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہے۔ پس اب جو تمہیں حکم دیا گیا بجا لاؤ۔ وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بیان کریں کہ اس گائے کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا وہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ گائے زرد رنگ ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے اے موسیٰ اور دعا کیجئے کہ ہمیں اس کی مزید ماہیت بتائے۔ اس قسم کی گائیں تو بہت ساری ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا، گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے، لیکن بالآخر حکم کو مانا اور وہ گائے ذبح کر دی۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ بنی اسرائیل کی سرکشی۔ بنی اسرائیل کی سرکشی، سرتابی اور حکم الہی، امر الہی میں وضاحت کا یہاں بیان ہو رہا ہے کہ حکم پاتے ہی اس پر عمل نہ کر ڈالا، بلکہ شقیں نکالنے اور بار بار سوال کرنے لگے۔ پہلے سوال کے جواب میں کہا گیا نہ تو وہ بڑھیا ہے نہ بالکل کم عمر ہے، بلکہ درمیانی عمر کی ہے۔ پھر دوسرے سوال کے جواب میں اس کا رنگ بیان کیا گیا کہ وہ زرد رنگ کی ہے اور چمکدار رنگ ہے جو دیکھنے والوں کے من بھائے۔ بعض نے کہا ہے کہ مراد سخت سیاہ رنگ ہے، لیکن اول قول ہی صحیح ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ہم یوں کہیں کہ اس کی شوخی اور چمکیلے پن سے وہ مثل کالے رنگ کے لگتا تھا۔ وہب بن منبہ رحمہ اللہ کہتے ہیں اس گائے کا رنگ اس قدر شوخ اور گہرا تھا
کہ یہ معلوم ہوتا تھا گویا سورج کی شعاعیں اس سے اٹھ رہی ہیں۔ تورات میں اس کا رنگ سرخ بیان کیا گیا ہے، لیکن شاید یہ عربی کرنے والوں کی غلطی ہے، واللہ عالم۔ چونکہ اس رنگ اور اس عمر کی گائیں بھی انہیں بکثرت نظر آئیں تو انہوں نے پھر کہا کہ اے اللہ کے نبی موسیٰ، کوئی اور نشانی بھی پوچھیے تاکہ شبہ مٹ جائے اور انشاءاللہ اب ہمیں رستہ مل جائے گا۔ اگر یہ انشاءاللہ نہ کہتے تو انہیں قیامت تک پتہ نہ چلتا، اور اگر یہ سوالات ہی نہ کرتے تو اتنی سختی ان پر نہ ہوتی، بلکہ جس گائے کو ذبح کر دیتے کفایت ہو جاتی۔ یہ مضمون ایک مرفوع حدیث میں بھی ہے، لیکن اس کی سند غریب ہے۔ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا اپنا کلام ہے، واللہ عالم۔ اب کی مرتبہ اس کے اوصاف بیان کیے گئے کہ وہ حل میں نہیں جتی، پانی نہیں سینچا، اس کے چمڑے پر کوئی داغ دھبا نہیں، ایک رنگی ہے، سارے بدن میں کہیں دوسرا رنگ نہیں، اس کے ہاتھ پاؤں اور کل اعضاء بالکل درست اور توانا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ گائے کام کرنے والی نہیں، ہاں کھیتی کا کام کرتی ہے لیکن پانی نہیں پلاتی، مگر یہ قول غلط ہے، اس لیے کہ ذلول کی تفسیر یہ ہے کہ وہ ہل نہیں جوتتی اور نہ پانی پلاتی ہے، نہ اس میں کوئی داغ دھبا ہے۔ اب اتنی بڑی کدو کاش کے بعد بادل نہ خواستہ وہ اس کی قربانی کی طرف متوجہ ہوئے، اسی لیے فرمایا کہ ذبح کرنے کے قریب نہ تھے اور ذبح نہ کرنے کے بہانے ٹٹولتے تھے۔ کسی نے تو کہا ہے اس لیے کہ بنی اسرائیل کو اپنی رسوائی کا خیال تھا کہ نہ جانے کون قاتل ہو۔ بعض کہتے ہیں اس کی قیمت سن کر گھبرا گئے تھے، لیکن بعض روایتوں میں آیا ہے کہ کل 3 دینار اس کی قیمت لگی تھی، لیکن یہ 3 دینار والی اور گائے کے وزن کے برابر سونے والی دونوں روایتوں میں اسرائیلی روایتیں ہیں۔ ٹھیک بات یہی ہے کہ ان کا ارادہ بجاوری حکم کا تھا ہی نہیں، لیکن اب اس قدر وضاحت کے بعد اور قتل کا مقدمہ ہونے کی وجہ سے انہیں یہ حکم ماننا ہی پڑا، واللہ عالم۔ اس آیت سے اس مسئلے پر بھی استدلال ہو سکتا ہے کہ جانوروں کو بلا دیکھے ادھار دینا جائز ہے، اس لیے کہ صفات کا حصر کر دیا گیا، کہ اوصاف پورے بیان کر دیے گئے، جیسے کہ امام مالک، اوزاعی، امام لیث، امام شافعی، امام احمد اور جمہور علماء رحمہم اللہ کا مذہب ہے۔ اگلوں کا اور پچھلوں کا، اور اس کی دلیل بخاری اور مسلم کی یہ حدیث بھی ہے کہ کوئی عورت کسی اور عورت کے اوصاف اس طرح اپنے خاوند کے سامنے بیان نہ کرے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ نیز ابو داؤد کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیت کے اونٹوں کے اوصاف بھی بیان فرمائے ہیں، قتل خطا میں اور اس قتل میں جو مشابہ عمد کے ہے۔ ہاں ابو حنیفہ اور دوسرے کوفی اور امام سفیان ثوری وغیرہ بیع سلم کے قائل نہیں، وہ کہتے ہیں کہ جانوروں کے اوصاف و احوال پوری طرح ضبط نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح ابن مسعود، حذیفہ بن یمان اور عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہم وغیرہ سے بھی منقول ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا پھر اس میں اختلاف کرنے لگے اور تمہاری پوشیدگی کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے تھے، ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ صحیح بخاری میں ادارأتم کے معنی تم نے اختلاف کیا کہ ہیں، مجاہد رحمہ اللہ وغیرہ سے بھی یہی مروی ہے۔ مسیب ابن رافع رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص 7 گھروں میں چھپ کر بھی کوئی نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی نیکی کو ظاہر کر دیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی 7 گھروں میں گھس کر بھی کوئی برائی کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے بھی ظاہر کر دیں گے۔ پھر یہ آیت تلاوت کی، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون۔ یہاں وہی واقعہ چچا بھتیجے کا بیان ہو رہا ہے جس کے باعث انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس کا کوئی ٹکڑا لے کر مقتول کے جسم پر لگاؤ۔ وہ ٹکڑا کون سا تھا؟ اس کا بیان نہ تو قرآن میں ہے، نہ کسی صحیح حدیث میں ہے، اور نہ ہمیں اس کے معلوم ہونے سے کوئی فائدہ ہے، نہ معلوم نہ ہونے سے کوئی نقصان ہے۔ سلامتی روی اسی میں ہے کہ جس چیز کا بیان نہیں، ہم بھی اس کی تلاش و تفتیش میں نہ پڑیں۔ گو بعض نے کہا ہے کہ وہ
عضروف کی ہڈی نرم تھی۔ کوئی کہتا ہے کہ ہڈی نہیں بلکہ ران کا گوشت تھا، کوئی کہتا ہے دونوں شانوں کے درمیان کا گوشت تھا، کوئی کہتا ہے زبان کا گوشت، کوئی کہتا ہے دم کا گوشت وغیرہ۔ لیکن ہماری بہتری اسی میں ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مبہم رکھا ہے ہم بھی مبہم رکھیں۔ اس ٹکڑے کے لگتے ہی وہ مردہ جی اٹھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے جھگڑے کا فیصلہ بھی اسی سے کیا اور قیامت کے دن جی اٹھنے کی دلیل بھی اسی کو بنایا۔ اس صورت میں 5 جگہ مرنے کے بعد جینے کا بیان ہوا ہے۔ ایک تو آیت ثم بعثناکم من بعد موتکم میں، اور دوسرے اس قصے میں، اور تیسرے ان کے قصے میں جو ہزاروں کی تعداد میں نکلے تھے اور ایک اجاڑ بستی پر ان کا گزر ہوا تھا، جس کا بیان آگے انشاءاللہ اپنے مقام پر آئے گا۔ چوتھے ابراہیم علیہ السلام کے 4 پرندوں کے مار ڈالنے کے بعد زندہ ہو جانے میں، اس کا بھی ذکر آگے سورہ بقرہ میں آئے گا۔ 5ویں زمین کی مردنی یعنی اس کے مردہ ہو جانے کے بعد رویدگی کو موت و زیست سے تشبیہ دینے میں، اس کا بھی ذکر اپنے مقام پر اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں آئے گا۔ ابو داؤد طیالسی رحمہ اللہ کی ایک حدیث میں ہے کہ ابو رزین عقیلی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، مردوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح جلائیں گے، یعنی انہیں کس طرح زندہ کریں گے؟ فرمایا کبھی تم اجاڑ زمین پر گزرے ہو؟ کہا ہاں۔ فرمایا پھر کبھی اسے سرسبز و شاداب بھی دیکھا ہے؟ کہا ہاں۔ فرمایا اسی طرح موت کے بعد زیست ہے یعنی زندگی۔ قرآن میں اور جگہ ہے وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ إِلَى آخِرِ الْآیَةِ، یعنی ان منکرین کے لیے مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے جسے ہم زندہ کرتے ہیں اور اس میں سے دانے نکالتے ہیں جسے یہ کھاتے ہیں، اور جس میں ہم کھجوروں اور انگوروں کے باغ پیدا کرتے ہیں اور چاروں طرف نہروں کی ریل پیل کر دیتے ہیں، اور وہ ان پھلوں کو مزے مزے سے کھاتے ہیں، حالانکہ یہ ان کے ہاتھوں کا بنایا ہوا پیدا کیا ہوا نہیں، کیا پھر بھی یہ شکر گزاری نہ کریں گے؟ کوئی زخمی شخص اگر کہے کہ فلاں شخص نے مجھے برانگیختی کے باعث قتل کیا ہے، تو اس کا یہ قول ثبوت سمجھا جائے گا۔ اس مسئلے پر اس آیت سے استدلال کیا گیا اور امام مالک رحمہ اللہ کے مذہب کو اس سے تقویت پہنچائی گئی ہے، اس لیے کہ مقتول کے جی اٹھنے کے بعد اس نے دریافت کرنے پر جسے قاتل بتایا اسے قتل کیا گیا اور مقتول کا قول باور کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ دم آخر ایسی حالت میں انسان عموماً سچ ہی بولتا ہے اور اس وقت اس پر تہمت نہیں لگائی جاتی۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی نے ایک لونڈی کا سر پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل ڈالا اور اس کے کڑے اتار لے گیا۔ جب اس کا پتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگا تو آپ نے فرمایا اس لونڈی سے پوچھو کہ اسے کس نے مارا ہے۔ لوگوں نے پوچھنا شروع کیا کہ کیا تجھے فلاں نے مارا، فلاں نے مارا؟ وہ اپنے سر کے اشارے سے انکار کرتی جاتی تھی، یہاں تک کہ جب اسی یہودی کا نام آیا تو اس نے سر کے اشارے سے کہا ہاں۔ چنانچہ اس یہودی کو گرفتار کیا گیا اور اس سے باصرار پوچھنے پر اس نے اقرار کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا سر بھی اسی طرح 2 پتھروں کے درمیان کچل دیا جائے۔ یہ روایت صحیح بخاری اور مسلم کی ہے۔ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جب یہ برانگیختی کے باعث ہو تو مقتول کے وارثوں کو قسم کھلائی جائے گی بطور قسامہ کے، لیکن جمہور اس کے مخالف ہیں اور مقتول کے قول کو اس بارے میں ثبوت نہیں جانتے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل اے بنی اسرائیل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی بہہ نکلتا ہے، اور بعض اللہ تعالیٰ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں۔ تم اللہ تعالیٰ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ پتھر دل لوگ کون ہیں؟ اس آیت میں بنی اسرائیل کو زجر و توبیخ یعنی ڈانٹ ڈپٹ کی گئی ہے
کہ اس قدر زبردست معجزے اور قدرت کی نشانیاں دیکھ کر پھر بھی بہت جلد تمہارے دل سخت پتھر جیسے بن گئے۔ اسی لیے ایمان والوں کو اس طرح سختی سے روکا گیا اور کہا گیا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُم وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ یعنی کیا اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ جب ایمان والوں کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ کے نازل کردہ حق سے کانپ اٹھیں اور اگلے اہل کتاب کی طرح نہ ہو جائیں جن کے دل زمانہ گزرنے کے بعد سخت ہو گئے اور ان میں کے اکثر فاسق ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس مقتول کے بھتیجے نے بھی اپنے چچا کے دوبارہ مرنے کے بعد اس کی تکذیب کی اور کہا کہ اس نے جھوٹ کہا، اور پھر کچھ وقت گزر جانے کے بعد بنی اسرائیل کے دل بھی پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، کیونکہ پتھروں سے تو نہریں نکلتی ہیں اور بہنے لگتی ہیں۔ بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکلتا ہے، گو وہ بہنے کے قابل نہ ہو۔ بعض پتھر اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، لیکن ان بنی اسرائیل کے لوگوں کے دل کسی واعظ و نصیحت سے، کسی پند و موعظت سے نرم ہی نہیں ہوتے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ پتھروں میں ادراک اور سمجھ ہے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم انه كان حليما غفورا۔ یعنی ساتوں آسمان اور زمینیں اور ان کی تمام مخلوق اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم اے انسانوں ان کی تسبیح سمجھتے نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ حلم و بردباری اور بخشش و عفو والے ہیں۔ ابو علی جبائی نے پتھر کے خوف سے گر پڑنے کی تعویل اولوں کے برسنے سے کی ہے، لیکن یہ ٹھیک نہیں۔ رازی بھی غیر درست بتاتے ہیں، اور فی الواقع یہ تعویل صحیح بھی نہیں، کیونکہ اس میں دلیل کے بغیر لفظی معنی کو چھوڑنا لازم آتا ہے۔ واللہ اعلم۔ نہریں بہہ نکلنا زیادہ رونا ہے، پھٹ جانا اور پانی کا نکلنا اس سے کم رونا ہے۔ گر پڑنا دل سے ڈرنا ہے۔ بعض کہتے یہ ہیں کہ مجازن کہا گیا، جیسے اور جگہ ہے یرید ان ینقض، یعنی دیوار گر پڑنا چاہ رہی تھی۔ ظاہر ہے کہ یہ مجازن ہے، حقیقتاً دیوار کا ارادہ ہی نہیں ہوتا۔ رازی اور قرطبی کہتے ہیں ایسی تعویلوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جو صفت جس چیز میں چاہے پیدا کر سکتے ہیں۔ دیکھیے اللہ کا فرمان ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یعنی ہم نے امانت کو آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں پر پیش کیا، انہوں نے اس کے اٹھانے سے مجبوری ظاہر کی اور ڈر گئے۔ اوپر آیت گزر چکی کہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہیں۔ اور جگہ ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یعنی ستارے اور درخت اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں، اور فرمایا يَتَفَيَّأُ ظِلَالُهُ، اور فرمایا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ، یعنی زمین و آسمان نے کہا کہ ہم اے اللہ خوشی خوشی حاضر ہیں۔ اور جگہ ہے کہ پہاڑ بھی قرآن سے متاثر ہو کر ڈر کے مارے پھٹ جاتے ہیں۔ اور جگہ فرمان ہے وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ، یعنی گنہگار لوگ بروز قیامت اپنے جسموں سے کہیں گے تم نے اے ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے خلاف شہادت کیوں دی؟ وہ جواب دیں گے کہ ہم کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی جو ہر چیز کو بولنے کی طاقت عطا فرماتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ احد پہاڑ کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے کہ جس کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ پڑھا کرتے تھے، جب ممبر بنا اور وہ تنا ہٹا دیا گیا تو وہ تنا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں مکے کے اس پتھر کو پہچانتا ہوں جو میری نبوت سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ حجر اسود کے بارے میں ہے کہ جس نے اسے حق کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا یہ اس کے ایمان کی گواہی قیامت کے دن دے گا۔ یہ روایت ترمذی کی ہے۔ اور اس طرح کی بہت سی آیات و احادیث ہیں جن سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں ادراک و حس یعنی احساس ہے، اور یہ تمام حقیقت پر محمول ہے نہ کہ مجاز پر۔ آیت میں لفظ او کے بارے میں اس کی بابت قرطبی اور رازی تو کہتے ہیں کہ یہ تخییر کے لیے ہے، یعنی اس کے دلوں کو خواہ پتھر جیسے سخت سمجھ لو خواہ اس سے بھی زیادہ سخت۔
راضی نے ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ یہ ابہام کے لیے ہے، گویا مخاطب کے سامنے باوجود ایک بات کا پختہ علم ہونے کے دو چیزیں بطور ابہام پیش کی جا رہی ہیں۔ بعض کا قول ہے کہ مطلب یہ ہے کہ بعض دل پتھر جیسے اور بعض اس سے بھی زیادہ سخت، واللہ عالم۔ اس لفظ کے جو معنی یہاں پر ہیں وہ بھی سن لیجئے۔ اس پر تو اجماع ہے کہ او شک کے لیے نہیں، یا تو یہ معنی میں واو کے ہے، یعنی ان کے دل پتھر جیسے اور اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے، جیسے لا تطع منہم آثما او کفورا، یعنی اے نبی ان میں سے گنہگار سخت ناشکرے کی پیروی نہ کیجیے۔ اس میں اور عذرا او نذرا میں شاعروں کے اشعار میں بھی او واو کے معنی میں جمع کے لیے آیا ہے، یا او یہاں معنی میں بل یعنی بلکہ کے ہے، جیسے کہ خشیت اللہ او اشد خشیہ۔ یہ منافق لوگوں سے اس طرح ڈرتے ہیں جس طرح اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اس آیت میں اور ارسلناہ الی 100,000 او یزیدون میں ہے، یعنی ہم نے یونس علیہ السلام کو پھر مچھلی کے پیٹ سے نکال کر 1,00,000 اور اس سے بھی زیادہ کی جانب بھیجا۔ اور اللہ کے فرمان فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ 2 قوس یعنی 2 کمان اور اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے تھے۔ مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جبریل علیہ السلام سے معراج کی رات قریب ہونا ہے۔ بعض کا قول ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ پتھر جیسے ہیں یا سختی میں تمہارے نزدیک اس سے بھی زیادہ۔ بعض کہتے ہیں صرف مخاطب پر ابہام ڈالا گیا ہے، اور یہ شاعروں کے شعروں میں بھی پایا جاتا ہے کہ باوجود پختہ علم و یقین کے صرف مخاطب پر ابہام ڈالنے کے لیے ایسا کلام کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں اور جگہ ہے وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یعنی ہم یا تم صاف ہدایت یا کھلی گمراہی پر ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ مسلمانوں کا ہدایت پر ہونا اور کفار کا گمراہی پر ہونا یقینی چیز ہے، لیکن مخاطب کے ابہام کے لیے اس کے سامنے کلام مبہم بولا گیا۔ یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل ان 2 سے خارج نہیں، یا تو وہ پتھر جیسے ہیں یا اس سے بھی زیادہ سخت، یعنی بعض ایسے اور بعض ایسے۔ اس قول کے مطابق یہ قول بھی ہے کَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا، پھر فرمایا او کَصَيِّبٍ، اور فرمان ہے کَسَرَابٍ، پھر فرمایا او کَظُلُمَاتٍ۔ مطلب یہی ہے کہ بعض ایسے اور بعض ایسے، واللہ عالم۔ تفسیر ابن مردویہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ باتیں نہ کیا کرو، ایسے کلام کی کثرت دل کو سخت کر دیتی ہے، اور سخت دل والا اللہ سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون۔ مسلمانوں، کیا تمہاری خواہش ہے کہ یہ لوگ ایماندار بن جائیں، حالانکہ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو کلام اللہ کو سن کر عقل و علم والے ہوتے ہوئے پھر بھی بدل ڈالا کرتے ہیں۔ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو اپنی ایمانداری ظاہر کرتے ہیں، اور جب آپس میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیوں وہ باتیں پہنچاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھائی ہیں؟ کیا یہ جانتے نہیں کہ یہ تو اللہ کے پاس تم پر ان کی حجت ہو جائے گی؟ کیا یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدگی اور ظاہر داری سب کو جانتے ہیں؟ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ کلام اللہ میں تحریف یعنی اس کو بدل ڈالنا یہود کا شیوا ہے۔ اس گمراہ قوم یہود کے ایمان سے اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو نا امیدی دلا رہے ہیں کہ جب ان لوگوں نے اتنی بڑی بڑی پریشانیاں دیکھتے ہوئے اپنے دلوں کو سخت پتھر جیسے بنا لیا، اللہ کے کلام کو سن کر سمجھ کر پھر بھی اس کی تحریف اور تبدیلی کر ڈالی، تو ان سے تم کیا امید رکھتے ہو؟
ٹھیک اس آیت کی طرح اور جگہ فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ إِلَى آخِرِهِ، یعنی ان یہودیوں کی عہد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت نازل کی اور ان کے دل سخت کر دیے، کیونکہ یہ اللہ کے کلام میں رد و بدل کرتے تھے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ نے کلام اللہ سننے کو فرمایا، اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے صحابیوں کی وہ جماعت ہے جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا کلام اپنے کانوں سے سننے کی درخواست کی تھی، اور جب وہ پاک صاف ہو کر روزہ رکھ کر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پہاڑ پر جا کر سجدے میں گر پڑے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا کلام سنایا۔ جب یہ واپس آئے اور موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا یہ کلام بنی اسرائیل میں بیان کرنا شروع کیا تو ان لوگوں نے اس کی تحریف اور تبدیلی شروع کر دی۔ سدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے تورات میں تحریف کی تھی، یہی عام معنی ٹھیک ہیں، جس میں وہ لوگ بھی شامل ہو جائیں گے اور اس بد خصلت والے دوسرے یہودی بھی۔ قرآن میں اور جگہ ہے فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، یعنی اے نبی مشرکوں میں سے کوئی اگر آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ اسے پناہ دیجئے یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے۔ تو اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ کا کلام اپنے کانوں سے سنے بلکہ قرآن سنے، تو یہاں بھی کلام اللہ سے مراد تورات ہے۔ یہ تحریف کرنے والے اور چھپانے والے ان کے علماء تھے، رسول اللہ کے اوصاف ان کی کتاب میں تھے، ان سب میں انہوں نے تعویلیں کر کے اصل مطلب سے دور کر دیا تھا۔ اسی طرح حلال کو حرام، حرام کو حلال، حق کو باطل، باطل کو حق کر دیا کرتے تھے۔ رشوتیں لینے اور غلط مسائل بتانے کی عادت ڈال لی تھی۔ ہاں کبھی کبھی جب رشوت ملنے کا امکان نہ ہوتا، ریاست کے جانے کا خوف نہ ہوتا، مریدوں سے الگ ہوتے تو حق بات بھی کہہ دیا کرتے، مسلمانوں سے ملتے تو کہہ دیا کرتے کہ تمہارے نبی سچے ہیں، یہ برحق رسول ہیں، لیکن پھر آپس میں بیٹھ کر کہتے کیوں عرب سے یہ باتیں کہتے ہو، پھر تو یہ تم پر چھا جائیں گے، اللہ کے ہاں بھی تمہیں لاجواب کر دیں گے۔ تو ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان بے وقوف یہودیوں کو کیا اتنا علم نہیں کہ ہم تو پوشیدگی اور ظاہرداری سب کو جانتے ہیں۔ قرآن میں ہے وَقَالَ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا کہ ایمان والوں پر جو اترا ہے اس پر دن کے ایک حصے میں ایمان لاؤ، پھر دوسرے میں کفر کرو، تاکہ خود ایمان والے بھی اس دین سے پھر جائیں۔ یہ لوگ اس فریب سے یہاں کے راز معلوم کرنا اور انہیں اپنے گروہ کو بتانا چاہتے تھے اور مسلمانوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے تھے، مگر ان کی یہ چالاکی نہ چلی اور یہ راز اللہ تعالیٰ نے کھول دیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا گو تم چھپاؤ لیکن مجھ سے تو کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، تم یہ جو چپ کے اپنے گروہ سے کہتے ہو کہ اپنی باتیں ان تک نہ پہنچاؤ، اور تم جو اپنی کتاب کی باتوں کو چھپاتے ہو، تو تمہارے اس برے کام سے میں بخوبی آگاہ ہوں، اور تم جو اپنا ایمان ظاہر کرتے ہو اس تمہارے اعلان کی حقیقت کا علم بھی مجھے اچھی طرح حاصل ہے۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ اور ان یہودیوں میں بعض ان پڑھ ایسے بھی ہیں کہ جو کتاب کے صرف ظاہری الفاظ کو ہی جانتے ہیں اور صرف گمان اور اٹکل ہی پر ہیں۔ ان لوگوں کے لیے ویل ہے جو اپنے ہاتھوں کی لکھی ہوئی کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف کی کہتے ہیں اور اس طرح دنیا کماتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں کی لکھائی کو اور ان کی کمائی کو ویل اور افسوس ہے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ لفظ امی کی وضاحت۔ امی کے معنی وہ شخص جو اچھی طرح لکھنا نہ جانتا ہو، امیون اس کی جمع ہے۔ رسول اللہ کی صفتوں میں سے ایک صفت امی بھی آئی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ بھی لکھنا نہیں جانتے تھے۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ الی آخر الآیہ، کہ آپ اے نبی اس سے پہلے نہ تو پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے۔ اگر ایسا ہوتا تو شاید ان باطل پرستوں کی شبہ کی گنجائش ہو جاتی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں
جیسا کہ امام بخاری نے یہ حدیث نقل کی ہے، ہم امی اور ان پڑھ لوگ ہیں، نہ لکھنا جانے نہ حساب، مہینہ کبھی اتنا ہوتا ہے اور کبھی اتنا۔ پہلی بار تو رسول اللہ نے دونوں ہاتھوں کی تمام انگلیوں کو 3 بار نیچے کی طرف جھکایا، یعنی 30 دن کا، اور دوبارہ پھر ایسے ہی کیا، لیکن تیسری مرتبہ میں انگوٹھے کا حلقہ کر لیا، یعنی 29 دن کا۔ مطلب یہ ہے کہ ہماری عبادتیں اور ان کے وقت حساب کتاب پر موقوف نہیں۔ قرآن کریم میں اور جگہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا۔ ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس لفظ میں ان پڑھ آدمی کو ماں کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت ہے کہ یہاں پر امی انہیں کہا گیا ہے جنہوں نے نہ تو کسی رسول کی تصدیق کی تھی، نہ کسی کتاب کو مانا تھا، اور اپنی لکھی ہوئی کتابوں کو اوروں سے کتاب اللہ کی طرح منوانا چاہتے تھے۔ لیکن اول تو یہ قول محاورات عرب کے خلاف ہے، دوسرا یہ کہ اس قول کی سند ٹھیک نہیں۔ امانی کے معنی باتیں اور اقوال۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، کذب آرزو جھوٹ باندھ لینے کے معنی بھی کیے گئے ہیں۔ تلاوت اور ظاہری الفاظ کے معنی بھی مروی ہیں، جیسے قرآن مجید میں اور جگہ ہے الا اذا تمنا، یہاں تلاوت کے معنی میں صاف ہیں۔ شعراء کے شعروں میں بھی یہ لفظ تلاوت کے معنی میں ہے، اور وہ صرف گمان ہی پر ہیں، یعنی حقیقت کو نہیں جانتے اور ناحق کا گمان کرتے ہیں اور اوٹ پٹانگ فضول باتیں بناتے ہیں۔ پھر یہودیوں کی ایک دوسری قسم کا بیان ہو رہا ہے جو پڑھے لکھے لوگ تھے اور اللہ پر جھوٹ باندھتے تھے اور مریدوں کا مال ڈکارتے یعنی ہڑپ کرتے تھے۔ ویل کیا چیز ہے؟ ویل کے معنی ہلاکت اور بربادی کے ہیں، اور جہنم کے گڑھے کا نام بھی، جس کی آگ تیز ہے کہ اگر اس میں پہاڑ ڈالے جائیں تو پگھل جائیں۔ لیکن اس سلسلے میں وارد شدہ سند کے اعتبار سے حدیث بالکل منکر و ضعیف ہے۔ ویل کے معنی سخت عذاب، سخت برائی، ہلاکت، افسوس، درد، دکھ، رنج و ملال وغیرہ کے بھی آتے ہیں۔ ویل، ویح، ویس، ویح، ویکھا، ویبا سب ایک ہی معنی میں ہیں، گو بعض نے ان الفاظ کے جدا جدا معنی بھی کیے ہیں۔ لفظ ویل نکیرہ ہے اور نکیرہ مبتدا نہیں بن سکتا، لیکن چونکہ یہ معنی میں بد دعا کے ہے اس لیے اسے مبتدا بنا دیا گیا ہے۔ بعض لوگوں نے اسے نصب دینا بھی جائز لکھا ہے، لیکن ویلن کی قرأت نہیں۔ یہاں پر یہودیوں کے علماء کی مذمت ہو رہی ہے کہ وہ اپنی باتوں کو اللہ کا کلام کہتے تھے اور اپنے گروہ کو خوش کر کے دنیا کماتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ تم اہل کتاب سے کچھ بھی کیوں پوچھو، اللہ تعالیٰ کی تازہ کتاب یعنی قرآن مجید تمہارے ہاتھوں میں ہے۔ اہل کتاب نے تو کتاب اللہ یعنی تورات میں تحریف کی، اس کو بدل دیا، اپنی ہاتھ کی لکھی ہوئی باتوں کو اللہ کی طرف منسوب کر کے پھیلایا۔ پھر تمہیں اپنی محفوظ کتاب قرآن مجید کو چھوڑ کر ان کی تحریف شدہ کتاب کی کیا ضرورت؟ افسوس کہ وہ تم سے نہ پوچھیں اور تم ان سے دریافت کرتے پھرو۔ تھوڑے مول سے مراد تمام دنیا کا مال مل جائے تو بھی آخرت کے مقابلے میں اس کی قدر و قیمت کچھ نہیں، لیکن جنت کے مقابلے میں وہ بے حد حقیر چیز ہے۔ پھر فرمایا کہ ان کے اس فعل کی وجہ سے کہ وہ اپنی باتوں کو اللہ کی باتوں کی طرح لوگوں سے منواتے ہیں اور اس پر دنیا کماتے ہیں، ہلاکت اور بربادی ہے۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ اور یہ یہودی لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف چند روز آگ میں رہیں گے۔ ان سے کہو کہ کیا تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کا کوئی پروانہ ہے؟ اگر ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کریں گے، ہرگز نہیں، بلکہ تم تو بے علمی سے اللہ تعالیٰ کے ذمے باتیں گھڑ لیا کرتے ہو۔
یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے، اور جو لوگ ایمان لائیں اور نیک کام کریں وہ جنتی ہیں جو جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ جہنم کا عذاب 40 دن۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہودی لوگ کہا کرتے تھے کہ دنیا کی کل مدت 7000 سال ہے، ہر 1000 سال کے بدلے ایک دن ہمیں عذاب ہوگا تو صرف 7 دن ہمیں جہنم میں رہنا پڑے گا۔ اس قول کی تردید میں یہ آیات نازل ہوئیں۔ بعض کہتے ہیں یہ لوگ 40 دن اپنا آگ میں رہنا مانتے تھے، کیونکہ یہ دھوکہ انہیں اس سے لگا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ تورات میں ہے کہ جہنم کے دونوں طرف زقوم کے درخت تک 40 سال کا راستہ ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اس مدت کے بعد عذاب اٹھ جائیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کے سامنے آ کر کہا کہ 40 دن تک تو ہم جہنم میں رہیں گے، پھر دوسرے لوگ ہماری جگہ آ جائیں گے، یعنی آپ کی امت۔ رسول اللہ نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا نہیں، بلکہ تم ہی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں پڑے رہو گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فتح خیبر کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں بطور ہدیے کے بکری کا پکا ہوا زہر آلودہ گوشت آیا۔ رسول اللہ نے فرمایا یہاں کی یہودیوں کو جمع کر لو۔ پھر ان سے پوچھا تمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے کہا فلاں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جھوٹے ہو، بلکہ تمہارا باپ فلاں ہے۔ انہوں نے کہا بجا ارشاد ہوا وہی ہمارا باپ ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا دیکھو اب میں کچھ اور پوچھتا ہوں، سچ سچ بتانا۔ انہوں نے کہا اے ابو القاسم اگر جھوٹ بھی کہیں گے تو آپ کے سامنے نہ چل سکے گا، ہم تو آزما چکے۔ رسول اللہ نے فرمایا بتاؤ جہنمی کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کچھ دن تو ہم ہیں پھر آپ کی امت۔ رسول نے فرمایا دور ہو جاؤ، ہرگز نہیں۔ پھر فرمایا اچھا بتاؤ اس گوشت میں تم نے زہر ملایا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کیوں؟ کہا اگر آپ سچے ہیں تو یہ زہر آپ کو ہرگز نقصان نہ دے گا، اور اگر جھوٹے ہیں تو ہم آپ سے نجات حاصل کر لیں گے۔ یہ روایت بخاری، مسند احمد، نسائی وغیرہ میں ہے۔ جنتی اور جہنمی کون؟ مطلب یہ ہے کہ جس کے اعمال سراسر برے ہیں، جو نیکیوں سے خالی ہاتھ ہے، وہ جہنمی ہے، اور جو شخص اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور سنت کے مطابق عمل کرے وہ جنتی ہے۔ جیسے اور جگہ ہے لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب الآیات، یعنی نہ تو تمہارے منصوبے اے مسلمانوں چل سکیں اور نہ اہل کتاب کے۔ ہر برائی کرنے والا اپنی برائی کا بدلہ دیا جائے گا، اور ہر بھلائی والا اپنی نیک کاری کا۔ برے کا کوئی مددگار نہ ہوگا اور بھلے کا کوئی عمل برباد نہ ہوگا، نہ مرد کا نہ عورت کا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہاں برائی سے مطلب کفر ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ مراد شرک ہے۔ ابو وائل، ابو العالیہ، مجاہد، عکرمہ، حسن، قتادہ، ربیع بن انس رحمہم اللہ سے یہی مروی ہے۔ سدی رحمہ اللہ کہتے ہیں مراد کبیرہ گناہ ہے جو پے در پے ہو کر دل کو گندا کر دیں۔ پھر ایمانداروں کا حال بیان فرمایا ہے کہ جو تم ایسے عمل نہیں کرتے بلکہ تمہارے کفر کے مقابلے میں ان کا ایمان پختہ ہے، اور تمہاری بدعمالیوں کے مقابلے میں ان کے پاکیزہ اعمال مستحکم ہیں، انہیں ابدی یعنی ہمیشگی والی راحتیں اور ہمیشہ والی جنتیں ملیں گی۔ اللہ کے عذاب اور ثواب دونوں پائیدار اور برحق ہیں۔ اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اور آتش جہنم سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ان اعمال کی توفیق بخشیے جو ہمیں جنت میں لے جائیں، اور ان اعمال سے ہمیں بچا لیجئے جو ہمیں جہنم رسید کریں۔ آمین۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ بھلا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرنا، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ موڑ لیا۔
سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے۔ بنی اسرائیل کو جو احکام دیے گئے اور ان سے جن چیزوں پر عہد لیا گیا ان کا بیان ہو رہا ہے اور ان کی عہد شکنی کا ذکر ہو رہا ہے۔ انہیں حکم دیا تھا کہ وہ توحید کو تسلیم کریں، اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کریں۔ نہ صرف بنو اسرائیل کو بلکہ تمام مخلوق کو یہی حکم ہوا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، یعنی اور تمام رسولوں کو ہم نے یہی حکم دیا کہ وہ اعلان کر دیں کہ قابل عبادت میرے سوا اے میرے بندو اور کوئی نہیں، سب لوگ میری ہی عبادت کیا کریں، یعنی اللہ کی۔ اور فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یعنی ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرو اور اللہ کے سوا دوسرے معبودان باطل سے بچو۔ سب سے بڑا حق اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور اللہ کے تمام حقوق میں بڑا حق یہی ہے کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے اور دوسرے کسی کی عبادت نہ کی جائے۔ پھر حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق کے بعد حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا بیان ہو رہا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم۔ بندوں کے حقوق میں ماں باپ کا حق چونکہ بہت بڑا ہے، اسی لیے پہلے ان کا حق بیان ہوا۔ اور جگہ ارشاد ہے انشکر لی ولی والدیک، میرا شکر کر اور اپنے ماں باپ کا بھی احسان مان۔ اور جگہ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، یعنی آپ کے رب کا فیصلہ ہے کہ اس کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ احسان اور اچھا سلوک کرتے رہو۔ بخاری اور مسلم میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر ادا کرنا۔ پوچھا کہ اس کے بعد؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور احسان کرنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں کس کے ساتھ سلوک اور بھلائی کروں؟ آپ نے فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ تو پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ۔ پوچھا پھر کس کے ساتھ؟ فرمایا اپنے باپ کے ساتھ، پھر اور قریب والے کے ساتھ، پھر اور قریب والے کے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ اچھے برتاؤ کا حکم۔ اس آیت میں ہے لا تعبدون، فرمایا اس لیے کہ اس میں بنسبت لا تعبدو کے مبالغہ زیادہ ہے۔ یہ خبر ہے معنی میں طلب کے۔ بعض لوگوں نے اللہ تعبدو بھی پڑھا ہے۔ ابی ابن کعب اور ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے بھی یہ مروی ہے کہ وہ لا تعبدو پڑھتے تھے۔ یتیم ان چھوٹے بچوں کو کہتے ہیں جن کا سرپرست باپ نہ ہو۔ مسکین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنی اور اپنے بال بچوں کی پرورش اور دیگر ضروریات پوری طرح مہیا نہ کر سکتے ہوں۔ اس کی مزید تشریح انشاءاللہ سورہ نساء کی اس معنی کی آیت میں آئے گی۔ پھر فرمایا لوگوں کو اچھی باتیں کہا کرو، یعنی ان کے ساتھ نرم کلامی اور کشادہ پیشانی کے ساتھ پیش آیا کرو، بھلی باتوں کا حکم دو، برائی سے روکو۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں بھلائی کا حکم دو، برائی سے روکو، بردباری درگزر اور خطاؤں کی معافی کو اپنا شیوا بنا لو، یہی اچھا خلق ہے جسے اختیار کرنا چاہیے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، نیز مسلم میں بھی ہے، آپ نے فرمایا اچھی چیز کو حقیر نہ سمجھو، اگر اور کچھ نہ ہو سکے تو اپنے بھائیوں سے ہنستے ہوئے چہرے سے ملاقات ہی کر لیا کرو۔ پس قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے پہلے اپنی عبادت کا حکم دیا، پھر لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا، پھر اچھی باتیں کہنے کا، پھر بعض اہم چیزوں کا ذکر بھی کر دیا کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، پھر خبر دی کہ ان لوگوں نے عہد شکنی کی اور عموماً نافرمان بن گئے، مگر تھوڑے سے اپنے وعدے پر قائم رہے۔ اس امت کو بھی یہی حکم دیا گیا، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، قرابت دار پڑوسیوں کے ساتھ، اجنبی پڑوسیوں کے ساتھ، ساتھ والوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، لونڈی غلاموں کے ساتھ حسن سلوک، احسان اور بھلائی کیا کرو۔ یاد رکھو تکبر اور فخر کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتے۔ الحمدللہ کہ یہ امت بنسبت دوسری امتوں کے ان فرمانوں کے ماننے میں اور ان پر عمل پیرا ہونے میں زیادہ مضبوط ثابت ہوئی۔
اسد ابن وداع سے مروی ہے کہ وہ یہودیوں نصرانیوں کو سلام کیا کرتے تھے اور دلیل یہ دیتے تھے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لیکن یہ اثر غریب ہے اور حدیث کے خلاف ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں صاف موجود ہے کہ یہود و نصارہ کو ابتداءً سلام نہ کیا کرو، یعنی انہیں سلام کرنے میں پہل نہ کرو، اور دوسری روایت میں ہے اگر وہ سلام کر دینے میں پہل کریں تو ان کے جواب میں صرف وعلیکم کہو، واللہ اعلم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں قتل نہ کرنا اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اس کا اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے، لیکن پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کیا، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری کی۔ ہاں، جب وہ قیدی بن کر تمہارے پاس آئے تو تم نے ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذابوں کی مار، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے مول لیا ہے، ان سے نہ تو عذاب ہلکے ہوں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے بعض احکامات کو ماننا اور بعض کو چھوڑنا کیسا ہے؟ اوس اور خزرج انصار مدینہ کے دو قبیلے تھے۔ اسلام سے پہلے ان دونوں قبیلوں کا آپس میں کبھی اتفاق نہ ہوتا تھا، ہمیشہ آپس میں جنگ و جدال رہتا تھا۔ مدینے کے یہودیوں کے تین قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نضیر اور بنو قریظہ۔ بنو قینقاع اور بنو نضیر تو خزرج کے طرفدار اور ان کے بھائی بندے بنے ہوئے تھے، اور بنو قریظہ کا بھائی چارہ بنو اوس کے ساتھ تھا۔ جب اوس اور خزرج میں جب کبھی جنگ ہوتی تو یہودیوں کے یہ تینوں گروہ بھی اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے اور ان سے مل کر ان کے دشمن سے لڑتے۔ دونوں طرف کے یہودی یہودیوں کے ہاتھ سے مارے بھی جاتے اور موقع پا کر ایک دوسرے کے گھروں کو بھی اجاڑ ڈالتے اور دیس نکالا بھی دیا کرتے تھے، اور مال و دولت پر بھی قبضہ کر لیا کرتے تھے۔ جب لڑائی موقوف ہوتی تو فریق مغلوب کے قیدیوں کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے اور کہتے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم میں سے جب کوئی قید ہو جائے تو ہم فدیہ دے کر چھڑا لیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ میرے اس حکم کو تم نے مان لیا، لیکن میں نے کہا تھا کہ آپس میں کسی کو قتل بھی نہ کرو، نہ گھروں سے نکالو، اسے کیوں نہیں مانتے؟ کسی حکم پر ایمان لانا اور کسی کے ساتھ کفر کرنا یہ کہاں کی ایمانداری ہے؟ آیت میں فرمایا کہ اپنے خون نہ بہاؤ اور اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہ نکالو، یہ اس لیے کہ ہم مذہب سارے کے سارے مانند ایک جان کے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں بھی ہے کہ تمام ایماندار دوستی، صلہ رحمی اور رحم و کرم میں مثل ایک جسم کے ہیں۔ کسی ایک عضو یعنی حصے جسم کو درد ہو تو تمام جسم بےتاب ہو جاتا ہے، بخار چڑھ جاتا ہے، راتوں کی نیند اچاٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ایک ادنا مسلم کے لیے سارے جہاں کے مسلمانوں کو تڑپ اٹھنا چاہیے۔
عبد خیر رحمہ اللہ کہتے ہیں ہم سلمان بن ربیعہ رحمہ اللہ کی ماتحتی میں بلنجر میں جہاد کر رہے تھے۔ محاصرے کے بعد ہم نے اس شہر کو فتح کیا جس میں بہت سے قیدی بھی ملے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے ان میں سے ایک یہودیہ لونڈی کو 700 میں خریدا۔ رأس الجالوت کے پاس جب ہم پہنچے تو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اس کے پاس گئے اور فرمایا، یہ لونڈی تیری ہم مذہب ہے، میں نے اسے 700 میں خریدا ہے، اب تم اسے مجھ سے خرید لو اور آزاد کر دو۔ اس نے کہا بہت اچھا، میں 1400 دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میں تو 4000 سے کم میں نہیں بیچوں گا۔ اس نے کہا پھر میں نہیں خریدتا۔ آپ نے کہا سن، یا تو اسے خرید ورنہ تیرا دین جاتا رہے گا۔ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ بنو اسرائیل کا کوئی بھی شخص گرفتار ہو جائے تو اسے خرید کر آزاد کیا کرو، اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو فدیہ دے کر چھڑا لیا کرو اور انہیں ان کے گھروں سے بے گھر بھی نہ کیا کرو۔ اب یا تو تورات کو مان کر تو اسے خرید یا تورات کا منکر بن۔ وہ سمجھ گیا اور کہنے لگا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم شاید عبداللہ بن سلام ہو۔ آپ نے فرمایا ہاں، چنانچہ وہ 4000 لے آیا۔ آپ نے 2000 لے لیے اور 2000 لوٹا دیے۔ بعض روایات میں ہے کہ رأس الجالوت کوفے میں تھا، یہ ان لونڈیوں کا فدیہ نہیں دیتا تھا جو عرب سے نہ بچی ہوں۔ اس پر عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اسے تورات کی یہ آیت سنائی۔ غرض اس آیت میں یہودیوں کی مذمت ہے کہ وہ احکام ربانی کو جانتے ہوئے پھر بھی پس پشت ڈال دیا کرتے تھے۔ امانت داری اور ایمانداری ان سے اٹھ چکی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، رسول اللہ کی نشانیاں، رسول اللہ کی نبوت کی تصدیق، آپ کی جائے پیدائش، جائے ہجرت وغیرہ سب چیزیں ان کی کتاب میں موجود تھیں، لیکن یہ ان سب کو چھپائے ہوئے تھے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ رسول اللہ کی مخالفت کرتے تھے۔ اسی باعث ان پر دنیاوی رسوائی آئی اور کم نہ ہونے والے اور ہمیشگی والے اخروی عذاب بھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور ان کے بعد اور رسول بھی بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو روشن دلیلیں دیں اور روح القدس سے ان کی تائید کرائی۔ لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول وہ چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی، تم نے جھٹ سے تکبر کیا، بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل بھی کر ڈالا۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بنی اسرائیل کا سلوک۔ بنی اسرائیل کے عناد و تکبر اور ان کی خواہش پرستی کا بیان ہو رہا ہے کہ تورات کی تحریف و تبدیلی کی، موسیٰ علیہ السلام کے بعد انہی کی شریعت پر آنے والے انبیاء علیہ السلام آئے، ان کی بھی مخالفت کی۔ چنانچہ فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ إِلَى آخِرِ الْآيَةِ، یعنی ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت تھی اور نور تھا، جس پر انبیاء خود بھی عمل کرتے اور یہودیوں کو حکم دیتے رہے۔ ان کے علماء اور درویش بھی اس کے ماننے کا حکم کرتے تھے۔ الغرض پے در پے ایکے بعد دیگرے انبیاء کرام بنی اسرائیل میں آتے رہے، یہاں تک کہ یہ سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہوا۔ انہیں انجیل ملی جس میں بعض احکام تورات کے خلاف بھی تھے، اسی لیے انہیں نئے معجزات بھی ملے، جیسے مردوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دینا، مٹی سے پرند بنا کر اس میں پھونک مار کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اڑا دینا، بیماروں کو اپنے دم جھاڑنے سے یعنی رقیہ کے ذریعے اللہ کے حکم سے اچھا کر دینا، بعض غیب کی خبریں اللہ کے معلوم کرانے سے دینا وغیرہ۔ پھر آپ کی تائید میں روح القدس یعنی جبریل علیہ السلام کو لگا دیا۔ لیکن بنی اسرائیل اپنی تکذیب اور کفر و تکبر میں اور بڑھ گئے اور زیادہ حسد کرنے لگے، اور ان تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ برے سلوک سے پیش آئے، کہیں جھٹلاتے تھے، کہیں مار ڈالتے تھے، محض اس بنا پر کہ انبیاء علیہ السلام کی تعلیم ان کی طبیعتوں کے خلاف ہوا کرتی تھی۔
ان کی رائے اور ان کے قیاسات اور ان کے بنائے ہوئے اصول و احکام اس کی قبولیت سے مانے ہوتے تھے، اس لیے دشمنی پر اتر آتے تھے۔ عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، نیز محمد بن کعب القرظی، اسماعیل بن خالد سدی، ربیع بن انس، عطیہ العوفی اور قتادہ رحمہم اللہ کا قول یہی ہے کہ روح القدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، جیسے قرآن کریم میں اور جگہ ہے نزل به الروح الامین، یعنی اس قرآن کو لے کر روح الامین جبریل علیہ السلام اترتے ہیں۔ صحیح بخاری میں تعلیقاً مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ شاعر رسول کے لیے مسجد میں ممبر رکھوایا۔ وہ مشرکین کی ہجوم کا جواب دیتے تھے اور رسول اللہ ان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ حسان کی روح القدس یعنی جبریل سے مدد کیجیے، جیسے کہ یہ آپ کے نبی کی طرف سے جواب دیتے ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث میں ہے کہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ خلافت فاروقی کے زمانے میں ایک مرتبہ مسجد نبوی میں کچھ اشعار پڑھ رہے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے آپ کی طرف تیز نگاہیں اٹھائیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تو اس وقت بھی ان شعروں کو یہاں پڑھتا تھا جب یہاں آپ سے بہتر شخص موجود تھے۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ کر فرمایا ابو ہریرہ تمہیں اللہ کی قسم کیا تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے نہیں سنا کہ حسان آپ مشرکوں کے اشعار کا جواب دیجیے، اے اللہ آپ حسان کی تائید روح القدس یعنی جبریل سے کیجیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں اللہ کی قسم میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے۔ صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا حسان تم ان مشرکوں کی ہجو کرو، جبریل علیہ السلام تمہارے ساتھ ہے۔ حسان رضی اللہ عنہ کے شعر میں بھی جبریل علیہ السلام کو روح القدس کہا گیا ہے۔ ابن حبان میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل علیہ السلام نے میرے دل میں کہا کہ کوئی شخص اپنی روزی اور زندگی پوری کیے بغیر نہیں مرتا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور دنیا کمانے میں دین کا خیال رکھو۔ بعض نے روح القدس سے مراد اسم اعظم لیا ہے، بعض نے کہا ہے فرشتوں کا ایک سردار فرشتہ ہے، بعض کہتے ہیں قدس سے مراد اللہ تعالیٰ اور روح سے مراد جبریل علیہ السلام ہے۔ کسی نے کہا ہے قدس یعنی برکت، کسی نے کہا پاک، کسی نے کہا ہے روح سے مراد انجیل ہے، جیسے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، یعنی اسی طرح ہم نے تمہاری طرف روح کی وحی اپنے حکم سے کی۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اور ان کا فیصلہ یہی ہے کہ یہاں مراد روح القدس سے جبریل علیہ السلام ہے، جیسے اور جگہ ہے اذ ایدتک بروح القدس۔ اس آیت میں روح القدس کی تائید کے ذکر کے ساتھ کتاب و حکمت تورات و انجیل کے سکھانے کا بیان بھی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ اور چیز ہے اور وہ اور چیز، اور روانی عبارت بھی اس کی تائید کرتی ہے۔ قدس سے مراد مقدس ہے، جیسے حاتم جود اور رجل صدق میں۔ روح القدس کہنے میں اور روح منہ کہنے میں قربت اور بزرگی کی ایک خصوصیت پائی جاتی ہے، یہ اس لیے بھی کہا گیا ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی روح لی ہے، کیونکہ ان کی روح انسانی پیٹ وغیرہ سے پاک، صاف اور الگ تھلگ رہی تھی۔ پھر فرمایا کہ ایک فرقے کو تم نے جھٹلایا اور ایک فرقے کو قتل کرتے ہو۔ جھٹلانے میں ماضی کا صیغہ لائے لیکن قتل میں مستقبل کا، اس لیے کہ ان لوگوں کی حالت آیت کے نزول کے بعد بھی یہی رہی۔ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں فرمایا کہ اس زہر آلودہ لقمے کا اثر برابر مجھ پر رہا جو میں نے خیبر میں کھایا تھا، اور اس وقت تو اس نے رگ کاٹ دی۔ وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ ہمارے دل غلاف والے ہیں، نہیں بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ تعالیٰ نے ملعون کر دیا ہے، ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ غلف غلاف کے معانی و مفہوم۔ یہودیوں کا ایک قول یہ بھی تھا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، یعنی یہ علم سے بھرپور ہیں، اب ہمیں نئے علم کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے جواب ملا کہ یوں نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کی مہر لگ گئی ہے۔
ایمان نصیب ہی نہیں ہوتا۔ غلفن کو غلفن بھی پڑھا گیا ہے، یعنی یہ علم کے برتن ہیں۔ اور جگہ قرآن کریم میں ہے وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ، یعنی جس چیز کی طرف اے نبی آپ ہمیں بلاتے ہیں اس چیز سے ہمارے دل پر پردے اور آڑ میں ہیں، ان پر مہر لگی ہوئی ہے، وہ اسے نہیں سمجھتے اور نہ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، نہ اسے یاد رکھتے ہیں۔ تھوڑا ایمان لانے کے ایک معنی تو یہ ہے کہ ان میں سے بہت کم لوگ ایماندار ہیں، اور دوسرے معنی یہ بھی ہیں کہ ان کا ایمان بہت کم ہے، یعنی قیامت، ثواب، عذاب وغیرہ کے قائل۔ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے والے تورات کو کتاب اللہ مانتے ہیں، مگر اس پیغمبر آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر اپنا ایمان پورا نہیں کرتے، بلکہ رسول اللہ کے ساتھ کفر کر کے اس تھوڑے ایمان کو بھی غارت اور برباد کر دیتے ہیں۔ تیسرے معنی یہ ہے کہ یہ سرے سے بے ایمان ہے، کیونکہ عربی زبان میں ایسے موقع پر بالکل نہ ہونے کی صورت میں بھی ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں، مثلا میں نے اس جیسا بہت ہی کم دیکھا، مطلب یہ ہے کہ دیکھا ہی نہیں۔ واللہ اعلم۔ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ ان یہودیوں کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، جس کے پہلے یہ خود اس کے ساتھ کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو کافروں پر۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہود کا انکار حسد کی وجہ سے تھا۔ جب کبھی یہودیوں اور عرب کے مشرکین کے درمیان لڑائی ہوتی تو یہود کہا کرتے تھے کہ عنقریب اللہ کی سچی کتاب لے کر اللہ کے ایک عظیم الشان پیغمبر تشریف لانے والے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہو کر تمہیں ایسا قتل و غارت کریں گے کہ تمہارا نام و نشان مٹا دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اے اللہ، آپ اس نبی آخر الزماں کو جلد بھیجیے جن کی صفات ہم تورات میں پاتے ہیں، تاکہ ہم ان پر ایمان لا کر ان کے ساتھ ہو کر اپنا بازو مضبوط کر کے آپ کے دشمن سے انتقام لیں۔ مشرکوں سے کہا کرتے تھے کہ اس نبی کا زمانہ اب بالکل قریب آ گیا ہے، لیکن جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے، تمام نشانیاں آپ میں دیکھ لیں، پہچان لیا، دل سے قائل ہو گئے، مگر چونکہ آپ عرب میں سے تھے، حسد کر کے آپ کی نبوت کا انکار کر دیا اور اللہ تعالیٰ کی لعنت میں آ گئے۔ بلکہ وہ مشرکین مدینہ جو ان سے یہ سنتے چلے آتے تھے، انہیں ایمان نصیب نہ ہوا، اور بالآخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کر وہ یہود پر غالب آ گئے۔ ایک مرتبہ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، بشر بن براء، داؤد بن سلمہ رضی اللہ عنہما نے ان یہود مدینہ سے کہا بھی کہ تم تو ہماری شرک کی حالت میں ہم سے رسول اللہ کی نبوت کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ ہمیں ڈرایا کرتے تھے، اور جو اوصاف تم رسول اللہ کے بیان کرتے تھے وہ تمام اوصاف تو رسول اللہ میں موجود ہیں، پھر تم خود ایمان کیوں نہیں لاتے، رسول اللہ کا ساتھ کیوں نہیں دیتے؟ تو سلام ابن مشکم نے جواب دیا کہ ہم ان کے بارے میں نہیں کہتے تھے۔ کسی کا ذکر اس آیت میں ہے کہ پہلے سے مانتے تھے، منتظر تھے، لیکن آنے کے بعد حسد اور تکبر سے اپنی ریاست کے کھوئے جانے کے خیال سے صاف انکار کر بیٹھے۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ
وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے ان یہودیوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ، محض اس بات سے جل کر کہ اللہ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا۔ اس باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والے عذاب ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں۔ اچھا ان سے یہ تو دریافت کیجئے کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ تمہارے پاس تو موسیٰ علیہ السلام یہ دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچھڑا پوجا، تم ہو ہی ظالم۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے۔ یہودیوں کے حسد اور تکبر کی سزا۔ مطلب یہ ہے کہ ان یہودیوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بدلے تکذیب کی اور آپ پر ایمان لانے کے بدلے کفر کیا اور آپ کی نصرت و امداد کی بجائے مخالفت اور دشمنی کی، اور اس سے اپنے آپ کو جس غضب الہی کا سزاوار بنایا، یہ بدترین چیز ہے جو بہترین چیز کے بدلے انہوں نے لی، اور اس کی وجہ سوائے حسد و بغض، تکبر و عناد کے اور کچھ نہیں۔ چونکہ رسول اللہ ان میں سے نہ تھے بلکہ آپ عرب میں سے تھے، اس لیے یہ یہودی منہ چڑھا کر بیٹھ گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی حاکم نہیں، وہ رسالت کے حقدار کو خوب جانتے ہیں، وہ اپنا فضل و کرم اپنے جس بندے کو چاہے عطا فرماتے ہیں۔ بس ایک تو تورات کے احکام کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے ان یہودیوں پر غضب تھا، اور اب دوسرا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر کرنے سے نازل ہوا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ پہلا غضب عیسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری نہ ماننے کا، اور دوسرا غضب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری نہ ماننے کا۔ یا پہلا غضب وہ جو بچھڑے کے پوجنے کی بابت تھا، دوسرا غضب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر۔ چونکہ یہ حسد و بغض کی وجہ سے رسول اللہ کی نبوت سے انکاری ہوئے تھے، اور اس حسد و بغض کا اصلی باعث ان کا تکبر تھا، اس لیے انہیں ذلیل عذابوں میں مبتلا کیا تاکہ گناہ کا بدلہ پورا ہو جائے، جیسے اللہ کا فرمان ہے ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، الآیات، یعنی میری عبادت سے جو بھی تکبر کرے گا وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوگا۔ سنن ترمذی میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں متکبر لوگوں کا حشر قیامت کے دن انسانی صورت میں چوٹیوں کی طرح ہوگا جنہیں تمام چیزیں رونتی ہوئی چلیں گی، اور جہنم کے بولس نامی قید خانے میں ڈال دیے جائیں گے جہاں کی آگ دوسری تمام قسم کی آگ سے تیز ہوگی، اور جہنمیوں کا لہو پیپ وغیرہ انہیں پلایا جائے گا۔ خواہش کے بندے، نفس کے غلام، یعنی جب ان سے قرآن کریم پر اور نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کو کہا جاتا ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں تورات انجیل پر ایمان رکھنا کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس میں بھی جھوٹے ہیں۔ قرآن تو ان کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور خود ان کی کتابوں میں بھی رسول اللہ کی تصدیق موجود ہے، جیسے فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یعنی اہل کتاب رسول اللہ کو اس طرح پہچانتے ہیں جس طرح کوئی اپنی اولاد کو پہچانتا ہو۔ پس رسول اللہ کے انکار سے تورات و انجیل پر بھی ان کا ایمان نہ رہا۔ اس حجت کو قائم کر کے اب دوسری طرح حجت قائم کی جاتی ہے کہ اچھا تورات و انجیل پر تو تمہارا ایمان ہے، پھر اگلے انبیاء جو ان کی تصدیق اور تابعداری کرتے ہوئے نئی شریعت اور نئی کتاب کے آئے بغیر تم نے انہیں کیوں قتل کیا؟ معلوم ہوا کہ تمہارا ایمان نہ تو اس کتاب پر ہے نہ اس کتاب پر، تم محض خواہش کے بندے، نفس کے غلام، اپنی رائے قیاس کے ماتحت ہو۔ پھر فرمایا کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام سے تم نے بڑے معجزات دیکھے، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک، خون وغیرہ، ان کی بددعا سے بطور معجزے کے ظاہر ہوئے۔ لکڑی کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا روشن چاند بن جانا، دریا کو چیر دینا اور پانی کو پتھر کی طرح بنا دینا،
بادلوں کا سایہ کرنا، من و سلوہ اتارنا، پتھر سے نہریں جاری کرنا وغیرہ تمام بڑے بڑے معجزات جو ان کی نبوت کی اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی روشن دلیلیں تھیں، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ لیکن ادھر موسیٰ علیہ السلام طور پہاڑ پر گئے، ادھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اب بتاؤ کہ خود تورات پر اور خود موسیٰ علیہ السلام پر بھی تمہارا ایمان کہاں رہا؟ کیا یہ بدکاریاں تمہیں ظالم کہلوانے والی نہیں؟ من بعدہ سے مراد موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پر جانے کے بعد ہے، جیسے اور جگہ ہے وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے طور پر جانے کے بعد آپ کی قوم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا اور اپنی جانوں پر اس گوسالہ پرستی سے صریح ظلم کیا، جس کا احساس بعد میں خود انہیں بھی ہوا، جیسے فرمایا وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ إِلَىٰ آخِرِهِ، یعنی جب انہیں ہوش آیا، نادم ہوئے اور اپنی گمراہی کو محسوس کرنے لگے، اس وقت کہا کہ اے اللہ، اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں گے اور ہماری خطا نہ بخشیں گے تو ہم انتہائی نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ یہود کا سب سے بڑا کفر۔ اللہ تبارک و تعالی بنی اسرائیل کی خطائیں، مخالفتیں، سرکشی اور حق سے روگردانی بیان فرما رہے ہیں کہ طور پہاڑ جب سروں پر دیکھا تو اقرار کیا، لیکن جب وہ ہٹ گیا تو پھر منکر ہو گئے۔ اس کی تفسیر پہلے بیان ہو چکی ہے۔ بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں رچ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس بچھڑے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جلا کر اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا کر دریا میں ڈال دیا تھا، جس کے پانی کو بنی اسرائیل نے پی لیا اور اس کا اثر ان پر ظاہر ہوا۔ گو بچھڑا نیز تو نابود کر دیا گیا، لیکن ان کے دلوں کا تعلق اب بھی اس معبود باطل سے لگا رہا۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم اے یہودیوں ایمان کا دعویٰ کس طرح کرتے ہو؟ اپنے ایمان پر نظر نہیں ڈالتے؟ بار بار کی عہد شکنیاں، کئی مرتبہ کے کفر، کیا سب بھول گئے؟ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تم نے کفر کیا، ان کے بعد کے پیغمبروں کے ساتھ تم نے سرکشی کی، یہاں تک کہ افضل الانبیاء خاتم المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی نہ مانا، جو سب سے بڑا کفر ہے۔